السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ٹائم ہمارے پاکستان کے اندر اور دیگر بلاد اسلامیہ کے اندر ایک بھوچال سا مچا ہوا ہے اور افراتفری کا نظام ہو رہا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ ہر کسی کو یہ ڈر ہے کہ معیشت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر معیشت نہیں رہی اور کاروبار ٹھپ ہو رہے ہیں، یعنی ہر دوسرے بندے کا یہ معاملہ ہے۔ کاروباری لیول پر ہر شخص رو رہا ہے کہ میرا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، جو ہمیشہ مجھے ملا کرتا تھا وہ مل نہیں پا رہا۔ پھر طبقہ ہائے زندگی جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، ہر کسی کا یہی معاملہ ہے۔ پھر اونچلی سطح تک سارا معاملہ یہی جا رہا ہے۔ معیشت کا بحران کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ ہر شخص معیشت کے معاملے میں پریشان نظر آ رہا ہے، اس بحران کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ ان سے جب اس معاملے میں بات کی جائے تو وہ ان معاملات کے اندر حکمرانوں کو اور دیگر طبقہ جات کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی برائیاں خامیاں سامنے لے کر کے آتے ہیں۔ اچھا، گورنمنٹ بھی بھولی گورنمنٹ وہ کیا کر رہی ہے کہ اس معیشت کے بحران سے نکلنے کے لیے مزید قرضے لے رہی ہے کہ تاکہ یہ جو اس وقت ایک شدید معاملات چل رہے ہیں ان سے نپٹا جا سکے اور معیشت کے بحران سے نکلا جا سکے۔ عجب بات ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ قوم بھلا جو ہے معیشت کے بحران سے کیسے نکل سکتی ہے جو پہلے اتنی مقروض ہے، مزید قرضے اٹھا رہی ہے؟ یہ صرف بیوقوفی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں معیشت کے بحران سے اگر قوم نکلنا چاہتی ہے تو وہ قرضے لے کر کے نہیں نکل سکتی، وہ بے تکی بے ڈھنگی باتیں کر کے نہیں نکل سکتی۔ اگر معیشت کے بحران سے نکلنا ہے تو پھر روش مدینہ اپنانی ہوگی، پھر انداز مدینہ اپنانا ہوگا، وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریق اپنانا ہوگا۔ یہ معیشت پھر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے گی۔ اب اندازہ کریں بھی وہ کون سا طریقہ کار ہے؟ وہ طریقہ کار یہی ہے کہ آج بندہ مومن اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائے، اسلام کو اپنا وتیرہ حیات بنا لے۔ جب ایسا کچھ کر لے گا، رب بڑا کریم ہے، آپ کی معیشت کو بھی سنبھال لے گا اور آپ کی ذات کو بھی سنبھال لے گا۔ لیکن افسوس ہمارے ہاں اسی اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا، علماء کو بند کیا جاتا ہے، ان پر بحران باندھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام میں جو شعار ہیں ان پر جو ہے حملہ کیا جاتا ہے۔ چاند کے معاملات ہیں، دیگر ابھی آپ نے سنا ہوگا سعودی عربیہ نے وہ بلا وجہ جو ہے نا ایک روزہ کم کر دیا تھا اور عید کا اعلان کر دیا تھا۔ اب اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ ہم کفارہ ادا کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح جو ہے نا ہمارے کیپیکے کے اندر انہوں نے بھی یہی اعلان کیا ہے۔ تو ایسی غلطیاں کرتے کیوں ہو؟ آپ سب کے ساتھ مل کر چلتے کیوں نہیں ہو؟ اگر پیچھے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو مقاصد صرف اسلام کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یقیناً جب ایسی سوچ ہے کہ اسلام کو ہی تکلیف پہنچانی ہے اور اس کو گرانے کے لیے پروپیگنڈے کرنے ہیں تو پھر آپ انتظار کریں کہ آپ اسی طرح معیشت کے بحرانوں میں دبتے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی پیارا معقولہ، آپ جب یروشلم جا رہے تھے راستے میں بڑے عمدہ اسلام کے سنہری واقعات پیش آئے، لیکن یروشلم کے قریب جب پہنچتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو جوتی مبارک ہوتی ہے ان کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں پر رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ ندی پار کر لی جائے۔ عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ان سے کہ یا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ 36 لاکھ مربع میل کے مالک ہیں اور اللہ جل جلالہ نے آپ کو بڑی شان عطا کی ہے۔ آپ ایک تو اچھے کپڑے پہن کر آتے، ایک پگ دھک کے ساتھ آتے، اور پھر آپ نے ایک یہ چھوٹی حرکت کی ہے کہ جوتوں کو آپ نے کندھے پر رکھ لیا ہے۔ اسلامی ملک کے سربراہ کو، خلیفہ کو یہ بات جچتی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے عبیدہ، ہماری عزت پگڑی دھگڑی میں نہیں ہے اور ہماری عزت کا معیار کوئی اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ ہماری حیثیت کیا تھی؟ ہم تو
ان والدین کے بیٹے تھے جو چرواہے تھے، وہ اونٹ چرانے والے، وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے، ہم تو ان کی اولاد تھے۔ آج اگر اللہ پاک نے ہمیں یہ عزت عطا کی ہے، 36 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہم کر رہے ہیں، یہ صدقہ سارا اسلام کا ہے، اسلام کے بانی محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے عمدہ الفاظ! اور پھر کہا کہ ہمیں اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے ان عیسائیوں کو دکھانا پڑے گا کہ ہم کتنے اونچے ہیں، اور کیا ہم اپنی عزت کا اس طرح کروائیں گے کہ ہم اچھے کپڑے پہن لیں اور بڑی پگ پہن لیں اور ان کے لیے جو پروٹوکول اور یہ سارا کچھ کریں؟ نہ نہ نہ، ہماری عزت ان کو دکھانے میں نہیں ہے، اچھا کپڑا پہننے میں نہیں ہے، ہماری عزت تو تب ہے کہ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے اور اللہ کا رسول ہمیں کیا کہتا ہے، اس کے اندر عزت ہے۔ اور پھر تاریخی الفاظ جو آج تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے مزدہ جاں فضا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبیدہ، اگر زمانے میں عزت چاہتے ہو اور قوم عزت چاہتی ہے تو اس کو وہی کرنا پڑے گا جو اسلام چاہتا ہے۔ اسلام کی عزت ہے تو آپ کی عزت ہے، اسلام کی عزت نہیں تمہاری کوئی عزت نہیں۔ آج اس دور کے اندر معیشت کا بحران اور دیگر معاملات، اگر ان کو ابھارنا چاہتے ہو، بڑھانا چاہتے ہو اور جو ہے ایک دنیاوی لیول پر برابر آنا چاہتے ہو تو اسلام کو عزت دو، بانی اسلام کو عزت دو، جو قوانین شریعہ ہیں ان کو عزت دو۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں چند ہفتوں کے اندر اسلام کی برکت سے اللہ پاک پاکستان کی معیشت بھی ٹھیک کر دے گا اور مالک آپ کو کائنات کے اندر عزتیں بھی عطا فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔